مسیح یسوع کے عظیم نام میں تمام دیکھنے والوں کو سلام پہنچے۔ میں پاسٹر سہیل صادق آپ کی خدمت میں آج کی صبح ایک خوبصورت میسیج لے کر آیا ہوں کہ وہ یہ ہے زبور 92 سے ہم دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت سے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا ہے حق تعالیٰ۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میں بہت خوش ہوا جب میں نے اس آیت یہ جو آیت ہے اس کا قرأت کیا، اور خدا نے ایک بڑا میسیج میرے دل میں رکھا، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر ادا کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا ہے حق تعالیٰ۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، کس کا بھلا ہے خداوند کا شکر ادا کرنا، کس کا بھلا ہے؟ تو مجھے جواب ملا، اس کا بھلا ہے خداوند کا شکر ادا کرنا جو شکر گزاری کر رہا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ قائن اور حابل کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب قائن اور حابل کو خدا نے بلایا کہ اپنی شکر گزاری لے کر آؤ، تو کلام مقدس کے اندر واضح لکھا ہے، حابل جو تھا وہ خوبصورت نذرانہ لے کے گیا، چربی اور برے کا برا جو تھا وہ لے کے گیا، مگر جو قائن تھا وہ خدا کے حضور جو تھا وہ جلی ہوئی گندم لے کے گیا، اور خدا نے اس کے اس کا جو دیا ہوا نذرانہ تھا، جو ہدیہ تھا، خدا نے اسے قبول نہ کیا۔ جو قائن تھا اس کا منہ بگڑ گیا۔ خدا نے اسے آسمان سے پکارا، قائن تیرا منہ کیوں بگڑا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرا بھلا نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرا بھلا نہ ہوگا؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، یہ بھلا ہے کیا خدا کا شکر ادا کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، یہ بھلا ہے۔ تمام انبیاء مرسلین جتنے بھی اس دنیا میں ہوئے خدا کی شکر گزاری کرتے رہے، اس کے نام کو جلال دیتے رہے۔ وہ زندگی بے پھل ہے، وہ زندگی بے مقصد ہے، اور اس زندگی کی کوئی رویا نہیں جو شکر گزاری نہیں کرتا۔ شکر گزاری جو ہے وہ رویا دیتی ہے، جو شکر گزاری ہے وہ بندھن توڑتی ہے، جو شکر گزاری ہے وہ جوئے توڑتی ہے، بیماریوں کو دور کرتی ہے، مشکلات کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے شکر گزاری۔ ہاللیلویہ۔ پہلا تسلونیکیوں دیکھتے ہیں، اور اس کا پہلا تسلونیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کو۔ پالوس رسول فرماتا ہے، ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ ہر وقت خوش رہو۔ خوشی کا ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی بھید ہے، وہ یہ ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ آج کے دور میں اتنی مشکلات ہیں، اتنی مصیبتیں، اتنی افراتفری، اور پاکستان کے اندر جیسے وبا ہے، کال پڑا ہوا ہے، جیسے مشکلات ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ دگڑ مگڑ ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ مشکلات جو ہیں، اس میں خوش رہنا بہت مشکل ہے۔ ہر وقت خوش رہو، کیسے؟ بلا ناغہ دعا کرو۔ یہ بید ہے۔ بلا ناغہ دعا کرنے سے، خدا کی شکر گزاری کرنے سے آدمی خوش رہ سکتا ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو تو بہت سارے اور مصیبتیں اور مشکلات زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے 18ویں آیت دیکھتے ہیں، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اب خدا کی مرضی یہ ہے میری زندگی میں۔ بہت سارے گھروں میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں جی ہمارے بارے میں خدا کی کیا مرضی ہے، تو کلام مقدس واضح کرتا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ جب خدا کی یہ مرضی ہے، اس لیے خدا کا شکر ادا کریں اس بڑے بھید کے لیے۔ اور اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو سے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ یہ نوجوانوں کے میسیج ہے، نوجوانوں کے لیے خوبصورت میسیج ہے کہ سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو سے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچو۔ اور آج نیٹ کا دور ہے، اور یہ بھی بدی بہت ساری جو ہے وہ بالکل قریب تر ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں میں بہت ساری بدی ہے اور بہت ساری نیکی بھی ہے۔ اب یہ آپ کا ایمان ہے، آپ کس کو لیتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اس سے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ قادر مطلق خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ گاڈ